الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پچھلے درس میں یہ باتیں آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں جا کر کے تمام صحابہ سے عام بیعت کی، اور تمام صحابہ بالاتفاق سبھی نے آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد جو شیعوں کی طرف سے ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باغ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فے کے طور پر فدق اور خیبر کا جو حصہ ملا تھا، اس میں سے حضرت فاطمہ اور اہل بیت کو میراث ملنا چاہیے تھا، اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، اور اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے کر دی تھی کہ اس کی کیا حکمت تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ایسا نہیں کیا، بلکہ جتنے بھی خلفاء تھے ان میں سے کسی نے بھی اس میں سے کسی کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ آج کا جو درس ہے وہ لشکر اسامہ کی روانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اس لشکر کو یعنی لشکر اسامہ کو تیار کیا تھا، اور حج سے یعنی حجۃ الوداع سے واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا تھا، اور صحابہ کے درمیان کہا تھا کہ دیکھو میں روم کی طرف، روم و فارس کی طرف ایک لشکر بھیجنے والا ہوں جس کا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا رہا ہوں۔ اس پر بھی صحابہ نے اعتراض کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے زید کو بھی میں چاہ رہا تھا، یعنی اسامہ بن زید جن کے یعنی والد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، اللہ کے نبی ان کے تعلق سے بھی یہ خواہش رکھتے تھے کہ زید کو امیر بنایا جائے، لیکن صحابہ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے اور حکمت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر نہیں بنایا تھا۔ لیکن اس مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اس پر اعتراض کر رہے ہو تو تم نے اس کے والد یعنی حضرت زید پہ بھی اعتراض کیا تھا، اور میں اب کی بار تمہاری باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، اور میں اسامہ کو اس لشکر کا امیر بنانے والا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہیں آگاہ کر دیا تھا حج سے واپسی کے بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو سفر کے اواخر، سفر کا آخری مہینہ تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو تیاری کرنے کا حکم دیا، اور یہ لشکر بالکل تیار بھی ہو گیا تھا، اور مدینہ سے نکل کر کے 3 کلومیٹر کے دور پر ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جرف جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر جا کر کے یہ ٹھہر گیا تھا۔ وہاں پر جا کے جب یہ پڑاؤ کیا تو اسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہ رہیں، تو اس وجہ سے وہ لشکر ٹھہرا رہا وہیں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں اسامہ اس قوم کی طرف یا اس شہر کی طرف جانا ہے جہاں تمہارے والد کو اور دوسرے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ جنگ موتا کی طرف اشارہ تھا، جو روم سے صحابہ لڑنے کے گئے تھے، اور وہاں پہ پے در پہ کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن اس جنگ میں یعنی جنگ موتا جو سن 7 ہجری میں ہوئی تھی اس میں شہید ہوئے تھے۔ روم و فارس یہ جزیرہ عرب کے قریب میں ہے، اور یہ شمال کی طرف ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ یہاں یہ لوگوں کو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اپنی باتوں پر اڑے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک فوج بھیجی تھی، اور اس کے بعد پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا تھا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے ٹھہرا رہا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی اس لشکر کو، تو یہ لوگ واپس مدینہ آ گئے، اور مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین میں شامل رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ اور باقی کارروائی ہونے کے بعد یہ لشکر
پھر دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ جیسے خلیفہ بن چکے تھے، خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تاخیر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیسرے ہی دن حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کے جو بھی لوگ تھے سب کو کہا کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ، اور اب تمہیں اس جگہ کی طرف جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھیجنا چاہ رہے تھے وہاں تمہیں نکلنا ہے۔ پھر ایک مسئلہ آ گیا، لوگوں نے آ کر کے، صحابہ نے آ کر کے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا شروع کیا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اور ابھی اس لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھ رہے ہو کس طرح سے لوگوں نے ارتداد یعنی فتنہ ارتداد کس طرح تیزی سے ابھر گیا ہے۔ مدینہ کے آس پاس کے لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی ہے، بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے ہیں، اور خطرہ ہے کہ مدینہ ہی پر کوئی بستی یا کوئی قوم آ کر کے حملہ کر دے، تو ہم اس لشکر کو بھیج دیں گے تو ہماری حفاظت کون کرے گا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور پھر بعد میں صحابہ نے، مورخین نے، ہر کسی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھایا ہوا ہر قدم صحیح تھا، ہر قدم جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر اور اس لشکر کی خاطر اٹھایا تھا وہ سب صحیح تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق جیسے صحابی آ کر کے مشورہ دیتے ہیں کہ ابوبکر ابھی تھوڑا سا نرمی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑا سا نرمی برتنے کی ضرورت ہے، کہ وہ حالات کیونکہ ان کے سامنے بھی تھے تو وہ مشورہ دے رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل انسان وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر اے عمر تم ایسی بات کیسے کہتے ہو؟ جاہلیت کے وقت میں تو تمہارے منہ سے اس طرح کی بات میں نے کبھی نہیں سنی، جب جاہلیت کا دور تھا، اب اسلام میں داخل ہو چکے ہو تو تم ان فتنوں سے ڈر رہے ہو، ان فتنوں کا تو ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مشورہ یہ آیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس لشکر کو بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو ایسا کریں، اسامہ کی جگہ پر کسی اور کو امیر مقرر کر دیں، کیونکہ اسامہ، مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 یا 20 سال کی تھی، بس 18 یا 20 سال کی عمر میں انہیں امیر بنایا گیا ہے اور جا رہے ہیں ایک ملک کی طرف، ملک فتح کرنے، اور آج ہمارے بچے 18-20 سال کی عمر میں صرف کیا موبائل پر گیم فتح کرتے ہیں، بس موبائل کے گیم فتح کرتے ہیں اور کچھ نہیں، اور صحابہ 18-20 سال کی عمر میں جا رہے ہیں ایک ملک فتح کر کے لوٹ کے آ رہے ہیں، اور وہاں سے مال غنیمت جو حاصل ہو رہا ہے وہ لا کر کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لا کر کے رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان کی جگہ پہ کسی اور کو امیر مقرر کر دو، کم سے کم یہ تو کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کے نبی کا مشورہ، اللہ کے نبی کا رائے، اللہ کے نبی کا فرمان یہی تھا کہ اس لشکر کے امیر حضرت اسامہ ہوں گے، وہی رہیں گے، میں اس میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری وفات سے پہلے یہ لشکر روانہ ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے اس لشکر کو ٹھہرنا پڑا، اسی لیے اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو وہ یہ ہو کہ یہ لشکر روانہ ہو جائے۔ اور لوگوں سن لو کان کھول کر کے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک کام بھی نہیں کرنے والا ہوں۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، جو بتلایا ہے، میں نے اس پہ آمنا صدقنا کہا ہے، اور میں ہر وہ کام کروں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جوش اور جذبے کو دیکھ کر کے تمام صحابہ پیچھے رہ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اکثر عرب ارتداد کا شکار ہو گئے، بہت ساروں میں نفاق امنڈ آیا ہے، بہت سارے منافق جو چھپے ہوئے تھے وہ کھل کر کے سامنے آ گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم پر ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آپس میں ملنا جلنا اور پھر باپ کی تکلیف، یہ ہر چیز محسوس کر رہی تھی کہ میرے والد کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہانا، یعنی اللہ کے نبی کی وفات، ایک بہت بڑی دکھ کی تو بات یہی تھی کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تھی، اور وفات ہوتے ہی ساتھ اتنے سارے فتنے ایک ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔
ان سب فتنوں کو سنبھالنا. کیوں؟ کیونکہ خلیفہ رسول، خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا تھا. تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے حکمت عملی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا بحسن و خوبی مقابلہ کیا اور اسے انجام تک پہنچایا. وہ لشکر وہاں پہنچنے کے بعد، وہاں جب جنگ ہوتی ہے تو وہاں سے مال غنیمت حاصل کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یعنی مدینہ میں واپس آتا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت روانہ کرتے ہیں اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ خلیفہ رسول یہ مناسب نہیں ہے، یہ مجھے چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ آپ پیدل چلیں اور میں سواری پر بیٹھ کے چلوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسی چیز کو مناسب سمجھتا ہوں اور میرے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اسی حالت میں جاؤ. اور سمجھاتے گئے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کی تھی، ان تمام نصیحتوں کا خیال رکھنا، اس کی پاسداری کرنا. کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ کام تم اس وقت نہ کرنا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخواست کی کہ اگر تم کہو یا تمہاری اجازت ہو تو میں عمر فاروق کو اپنے پاس روک لیتا ہوں، کیونکہ مدینہ بڑے بڑے صحابہ سے خالی ہو رہا تھا. اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے جس کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت ملنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا. جنگ ہونے کے بعد جب رومیوں نے اس چیز کو دیکھا تو انہیں، کیونکہ جب یہ لشکر وہاں پہنچا تب اس بات کی اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یہ کیسے لوگ اور کیسی قوم ہے، ان کا نبی جس کا یہ لوگ اقرار کرتے ہیں، جس کی نبوت کو تسلیم کرنے والے ہیں، وہ وفات پایا ہے اور اس کے تیسرے دن یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے، ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے چلے آئے. کیسی قوم ہے یہ؟ آخر اس کے سربراہ لوگ، اس کے مطلب جو اس کو سنبھالنے والے، اس کے ذمہ دار لوگ کس طرح کی سوچ اور کس طرح کی فکر رکھنے والے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے نبی کی وفات ہی کیوں نہ ہو جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور مشن جو ہے ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ یہاں تک پہنچنا ہے تو ہم پہنچیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ اس دین اسلام کو، اس توحید کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے، تو ہم وہ آخری حد تک اس کی کوشش کریں گے. تو جب یہ چیز ہوئی تو رومی خود ڈر گئے. رومی لوگ اور دوسرے قبائل کے لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ اب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے تو اب مسلمان بکھر جائیں گے، مسلمانوں کو آسانی سے، یہود و نصارہ تو اس میں آگے تھے ہی پہلے تھے، ان کی یہ پلاننگ چالو ہو گئی کہ اب مسلمانوں پر ہم آسانی کے ساتھ حاوی ہو سکتے ہیں، ان پہ دعویٰ بول سکتے ہیں. لیکن جب رومیوں نے شکست کھائی اور مسلمان اس پر غالب آ گئے تو تمام کی تمام لوگوں کی آنکھیں کھل گئی اور تمام کے تمام لوگوں کے ذہن میں اور قبائل میں اس طرح کی بات آ گئی کہ مسلمان ابھی بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح سے پہلے حالت پہ تھے. ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اس میں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو مسلمان کمزور ہو گئے ہیں یا دین ختم ہو گیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا جذبہ ختم اور کم ہو گیا ہے. وہ تمام چیزیں باقی ہیں جو پہلے باقی تھی. جس طرح سے اللہ کے نبی کے دور میں ان کا ایمان تھا اسی طرح سے اب بھی ہے. جس طرح سے پہلے لڑتے تھے اس طرح سے ابھی بھی لڑتے ہیں. تو ہمیں اب ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا مطلب اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈالنا یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے. تو بہت سارے قبائل جو ابھر رہے تھے وہ اس لشکر اسامہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ خود پس پڑ گئے. تو حضرت بعد میں جب یہ لشکر پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے جا کر کے ان کا استقبال کیا، اہلا و سہلا مرحبا کا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی گئے، وہاں پہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور بہت ساری چیزیں ہوئی. اور صحابہ نے آپس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کا اور شجاعت کی بہت ساری داد دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ کے اس لشکر بھیجنے کی وجہ سے بہت سارے فتنے جو آپسی فتنے تھے، جو قریب کے فتنے تھے، وہ اس لشکر کے بھیجنے کے رعب اور ڈر سے ختم ہو گئے. بھیجنے کی وجہ سے بہت سارے فتنے ختم ہو گئے کہ اس لشکر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. مانین زکوٰۃ کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس میں مانین زکوٰۃ یعنی بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں.
تو اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا حضرت ابو بکر کو کہ ایسا کرتے ہیں ان کو تھوڑا مہلت دیتے ہیں، بعد میں ہم ان سے سمجھائیں گے اور ان سے نپٹنا ہوگا تو نپٹ لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک رسی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو مجھ سے لڑوں گا۔ حضرت ابو بکر نے واضح کر دیا کہ جو شخص اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ آج منع کرتا ہے تو میں اس سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ کیونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اسلام کا اقرار کرنے کے بعد کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ زکوٰۃ ارکان میں سے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسلام کو مان لے زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ ہو، اگر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روانہ کرتے وقت ایک بات اور کہی تھی، لوگوں نے سمجھایا تھا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر مدینے میں صرف میں اکیلے تنہا رہ جاؤں، میرے سوا سب کو بھیجنا پڑے، اس لشکر اسامہ کے ساتھ سبھی کو بھیجنا پڑے تو میں سب کو بھیج دوں گا اور میں اکیلے مدینہ کی حفاظت کروں گا، لیکن اس لشکر کو بھیج کر کے رہوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہادری اور شجاعت کو تمام صحابہ نے قبول کیا، اور جو قرب و جوار کے رہنے والے قبائل تھے، جو قومیں تھیں، وہ سمجھ گئیں کہ ابھی گرچہ ان کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن صحابہ کے اندر وہی جوش باقی ہے، وہی جذبہ باقی ہے، اور ہم جیسے نہ پہلے لڑ سکتے تھے نہ اب بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں حضرت لشکر اسامہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بہت بڑی چیز تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اس قدر اہم و ضروری ہے، چاہے دینی مسائل ہو چاہے دنیاوی مسائل ہو۔ دینی مسائل ہو تب بھی اور دنیاوی مسائل ہو تب بھی، ہر وقت ہمیشہ انسان کو اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیا اسٹینڈ اور کیا پہلو اپنایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے تھی، اللہ کے نبی کا کیا حکم تھا اور کیا فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اپنی منمانی تو نہیں کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ لشکر اسامہ کو بھیجنا ہے اور امیر حضرت اسامہ ہی کو بننا ہے۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ایک انچ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت ہر حال میں ہونی چاہیے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے وہی کیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فتح سے نوازا، اور یہ لشکر جو گیا تھا وہاں سے مال غنیمت لے کر کے لوٹا۔ دوسری چیز کہ امیر کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر بن گئے ہیں، خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت، امیر وقت کی ہر بات جو منکر نہ ہو، جو حرام نہ ہو، جو شرک کی طرف یا گناہ کی طرف دعوت دینے والی نہ ہو، اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، لیکن مشورہ سب کا سننا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مشورہ کسی کا مت لو، یا کسی کو کمیٹی میں شامل مت کرو، آپ کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے تو آپ خود ذمہ داری لے لو اور کسی سے کوئی رائے مشورہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ رائے مشورہ لو، رائے مشورے میں شامل رکھو، مشورہ کمیٹی بناؤ، لیکن جب فیصلے کی بات آئے تو آپ نے جس کو امیر منتخب کیا ہے، جس کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کا فیصلہ تسلیم کرنا آپ پر واجب و ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا، مشورہ تسلیم کیا انہوں نے، لیکن فیصلہ اپنا ہی سنایا کہ میں وہی کام کروں گا جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، بس تمہارا مشورہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمر کا مشورہ غلط نہیں تھا کہ مانین زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، ابھی بہت سارے فتنے ہیں، ہم ان سے بعد میں نپٹیں گے، بہت سارے لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں بھیج دیں گے۔ مشورہ غلط نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ لشکر روانہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف و صرف اسی پر عمل کیا اور اس لشکر کو بھیجا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نافرمانی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو، کوئی گناہ کا حکم دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا، اللہ کے نبی جس پر عمل کرنا چاہ رہے تھے، صرف اسی چیز کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا. تو صحابہ نے اسے تسلیم بھی کیا، اور پھر بعد میں اس چیز کو صحابہ نے اور دوسرے لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی وہی خوبیاں ہیں اور وہی حکمت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے فیصلہ کرتے تھے اسی طرح سے فیصلہ کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جس حکمت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام لینے والے تھے اسی حکمت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام لینے والے تھے. یہ تمام صحابہ کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ صحابہ کے درمیان اور بلند ہو گیا. اس طرح سے لشکر اسامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے روانہ کیا اور وہ جا کر کے وہاں جنگ کر کے رومیوں سے خوشحال ہو کر کے مال غنیمت کے ساتھ مدینہ لوٹ کر کے آیا. اور جو اثرات اور رعب چھوڑنے تھے اس نے تمام قبائل پر، تمام قوموں پر چھوڑ دیے، جس سے مسلمانوں کا دبدبہ جو کچھ وقت کے لیے کچھ کم ہوا تھا پھر سے دوبالا اور پھر سے ابھر گیا. اس کے بعد جو ہے مرتدین کی ارتداد، جو فتنہ ارتداد شروع ہوا تھا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ اس طرح ان کا یعنی مرتدین کا مقابلہ کس طرح سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور صحابہ نے کیا. ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جس طرح صحابہ نے اپنی زندگی گزاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عملی نمونہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اسوہ انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، اور جب تک اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.